تو آپ کے خیال میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں؟ اقرار میں میرا ماننا ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو سیاست ہے، یہ جو ہمارے نمائندے ہیں، یہ وہی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کا سفر کر کے یہ سیاست ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح سیاست ہوتی ہے اور یہ جمہوریت ہوتی ہے. آپ دراصل پیچھے جائیں، 2004 میں خاتون پاکستان آتی ہیں، قائد اعظم کے مزار پر حاضری دیتی ہیں اور مہمانوں کی کتاب میں درج کرتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے بارے میں جو خواب ہیں ان کو پورا کیجیے. اس کا نام دینا واڈیا قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی ہوتی ہے. وہ اگر آپ اندازہ لگائیں وہ کتنی بڑی بات وہ لکھ کے گئی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے بارے میں جو خواب ہیں ان کو پورا کیجیے. وہ خواب کیا تھے؟ وہ خواب یہ تھے کہ جمہوریت تھی. جمہوریت میں کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو امانت دار، دیانت دار، جو استقامت رکھتے ہوں. یہ نہیں کہ ادھر سے لالی پاپ ملا تو ادھر چلے گئے، ادھر سے لالی پاپ ملا تو ادھر چلے گئے. تو اس طرح سیاست نہیں ہوتی، نہ اس طرح جمہوریت ہوتی ہے. یہ جمہوریت ہمیشہ اس طرح عروج پہ کبھی نہیں جاتی. یہ آپ تاریخ کنگال کر دیکھ لیں یا لوگوں کی پوری دنیا میں کہیں بھی جمہوریت دیکھ لیں، اس طرح جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت کا وجود ہے ہی نہیں پاکستان میں، آپ سمجھتے ہیں؟ جمہوریت کا وجود کیسے ہوگا؟ عام انسان، عام عوام کی بات ہی نہیں ہوتی. فلاں بن فلاں، نسبت در نسبت چلتی ہے یہ سیاست. تو ہم اس کو کہاں سے مان لیں سیاست؟ اسی کے بارے میں برزخ کتاب ہے امجد اسلام امجد کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف ہزاروں تلاش راہیں پڑی ہوئی ہیں، کہیں دریچے کھلے ہوئے ہیں، کہیں سلیبیں گڑی ہوئی ہیں، مگر ہماری نظر کے آگے دبیز پردے لٹک رہے ہیں. ہم اپنے رستے سے بے خبر ہیں، اکیلے پن میں بھٹک رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری خوشیوں کی عمر کیا ہے، ہمارے دکھ کی بساط کیا ہے. ہم اپنے ہاتھوں میں شمع لے کر، یہ عوام ہے، ہم اپنے ہاتھوں میں شمع لے کر ہوا کے رستے پہ چل رہے ہیں. جمہوریت ہوا کے رستے پہ چل رہے ہیں. ہم اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، لوگ ہماری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہمیں رستہ دکھاتے ہیں کہ چلو. ہم اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے فنا کے رستے پہ چل رہے ہیں. اور اینڈ پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسموں کے سرد خانے ازل کے شعلے سے جل رہے ہیں. صحیح. کہ 1947 سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیں کون سی بات، یہ 20 سال کا نوجوان جذباتی کیوں نہ ہو. آئی اگری، متفق آپ کی بات سے. لیکن ابھی ذرا ہم ایک بنیادی بات سب کی آ گئی، اور اب میں چاہوں گا کہ ذرا آپ چاہیں تو ایک دوسرے کی بات کو نگیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہیں سے ذرا آپ، آج کے نوجوان اتنا نا امید ہو چکا ہے اپنے کرنٹ سٹیٹس کو سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو سیاسی آربٹ ہے، کہ آپ جو موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں، جو میٹروپولیٹن سٹی کی سیاست ہے اور جو مضافاتی سیاست ہے، اس میں ایک تبدیلی نہیں دیکھتے آپ کہ آج آپ کے گھر کے اندر ہر شخص اپنا منتخب کردہ ایک اس کا علیحدہ وہ جو برادرزم پہ ووٹ تھا، جو مذہبی کارڈ پلے کر کے ووٹ خریدتے تھے، آج میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک مثبت سمت کی طرف جا رہا ہے. پھر دوسری سطح پہ آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی. جمہوریت جمہور سے ہے، عوام پاکستان کی. ہم جیسے نوجوان ہیں تو پاکستان ہے. ہم وہ تمام چیزیں اگر ہم لوگ آج سٹینڈ نہیں لیں گے، اے پولیٹیکل ہو جائیں گے اور صرف اپنے دکھوں کو بڑھاتے رہیں گے اور ان کا ہی رونا روتے رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک ڈائریکشن میں نہیں جائے گا. یہیں سے ذرا ہم، یعنی آپ کے پاس جواب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مضافات میں، گاؤں دیہاتوں میں، شہروں کے اندر آپ کو تبدیلی کوئی محسوس نہیں ہو رہی؟ اگر آپ کوئی آپ سے جواب دینا چاہیں. اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ برادرانہ رابطوں پر اور دین کے نام پر بہت سے ووٹ اب نہیں لیے جاتے. تو ہمارے پاس اس طرح کی بہت سی مثالیں آج بھی موجود ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تقریباً 2020 میں جو ہماری ایک الیکشن ہوئے تھے، ضمنی الیکشن کسی حلقے کے تھے، مجھے اس حلقے کا نام نہیں یاد، مگر وہاں پر باقاعدہ طور پر قرآن کے اوپر حلف لینے کے بعد جو ہے وہ کسی ایک مخصوص رقم کے عوض ووٹ خریدے گئے. اور یہ آج بھی چل رہا ہے کہ اور ہم شاید آنے والے الیکشنوں میں 1 to 5 تو ابھی بھی دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے. بالکل، وہ تو استقبال پہ تھا نا 1 to 5. اب وہ پتہ نہیں کن لوگوں کے حق میں آیا. پلیز. میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، پاکستان میں جو ینگ لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 68% ہے پورے پاکستان میں، اور یہ دنیا کی 5ویں جو ہے وہ سب سے بڑی کسی بھی ملک میں ینگ لوگ ہیں. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو ان کو جابس نہیں مل رہی. وہ ینگ لوگ جو ہیں ان میں شعور بیدار ہو رہا ہے، تو بھائی انہیں کھانے کے لیے، پیٹ میں ڈالنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے جو انہیں نہیں مل رہا. اور یہ شعور جو ہے یہ انتشار کی طرف لے کر جا رہا ہے. شعور کسی پروڈکٹیوٹی کی طرف اگر لے کر جاتا تو ہم مانتے
کہ بھائی یہ شعور آیا ہے, شعور سے یہ چیزیں بیدار ہوئی ہیں اور عوام نے جو ہے وہ یہ کام کرنا شروع کر دی ہیں. یہ ٹھیک ہے, بڑا بنیادی نقطہ ہے. شعور کی بات ہی پہ ہم ذرا زیادہ فوکس کر رہے ہیں نا. جب پاکستان کو درست سمت کی جانب دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں شعور آ گیا نا, زیادہ فوکس اسی بات پہ. تو یہ ایک پروڈکٹیوٹی بتا دیں جو شعور سے ہوئی ہو. قرار بھائی ہمیں نظر آتا ہے کہ 2018 کے اندر عمران خان نے حکومت بنائی تھی اپنی, لیکن اس کی گورنمنٹ کے اینڈ تک لوگ اس سے بہت زیادہ لوگ اس کو برا سمجھنے لگ گئے تھے. عثمان بزدار کی وجہ سے یا بہت سارے فیکٹرز اور تھے, لوگوں کے دلوں سے وہ اتر چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کلٹ کی سیاست یا آپ کی پاپولیرٹی کی سیاست بھی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا اتنا برین واش کر سکیں آگے. ٹھیک ہے, تو ایک طرح سے پروڈکٹیوٹی ہے شعور کے نتیجے میں آپ کے مستقبل میں آپ کے لیے اچھی کام آئیں گی. میں اس پر وہ بات کروں, کہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں, پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے. اگر یہ احترام کا سلسلہ جاری رہے یا پھر اگر احترام آپ نے نہیں کرنا, اپنی مخالفت جانا, اگر مخالفت کا سلسلہ جاری رہے تو ہم مانیں گے کہ کوئی بندہ اپنے سٹانس پر قائم رہا ہے اور قائم رہتے ہوئے اس نے یہ تبدیلی لائی ہے, تو پھر شاید بات ہو کہ یار اس بندے کا نیریٹو جو ہے یہ شعور دلاتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, آپ کچھ ایڈ کرنا. شعور کی بات ہو رہی تھی کہ عوام میں شعور آ گیا, تو پروڈکٹیوٹی پہ بات ہو رہی تھی. ہم نے دیکھا کہ جو شعور آیا اس سے صرف ملکی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. ایک ایکسٹریمزم کی طرف ہم چلے جاتے ہیں, وہ شعور نہیں رہتا. اس کے بعد دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس کو شعور آپ مانتے ہیں کہ یار عوام میں شعور آیا, ہم ایز اے بحیثیت قوم باہر نکل رہے ہیں, تو وہ قوم جب بلوچ آپ کی قوم باہر نکلتی ہے تو آپ کی پنجابی قوم یا باقی جو قومیں ان کا ساتھ دینے کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی عوام کا شعور نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب آپ کی عوام میں جب اس طرح کی کوئی چیز آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ چیز ایک کانسٹنٹ رہتی ہے آپ کے تھرو آؤٹ دا ٹائم, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز ایک کانسٹنٹ نہیں رہی. اور چوتھی چیز یہ اس پہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ کی جو سیاست ہے جس میں شعور سے آتی ہے, آپ کے آج بھی موجودہ دور میں 5 سال یا پچھلے 18-20 سال سے آپ کے ملک میں ڈیموکریسی اگر چل رہی ہے, آپ یہ مانتے ہیں, تو ہم پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ووٹ انہی بنیادوں پہ مل رہا ہے جن سے 20 سال پہلے ملتا تھا, کہ ہم آپ کی سڑکیں پکی کروا دیں گے, ہم آپ کی نالیاں پکی کروا دیں گے, یا ہم آپ کا یہ کام کروا دیں گے. تو ذرا لے لیتے ہیں یہاں پہ, اگر آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے تو کیا واقعی اس وقت بھی برادری پہ ووٹ مل رہا ہے؟ کیا اس وقت بھی آپ کے عقیدے پہ ووٹ مل رہا ہے, یا انہی بنیادوں پہ کہ نالیاں بن جائیں گی, سڑکیں ہو جائیں گی, سولنگ لگوا دیں گے, یا کچھ تبدیلی آئی ہے واقعتاً؟ اقرار بھائی میں آپ کی بات پہ بھی آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سسٹم جو 76 سال لگا کے بنایا گیا ہو نا, وہ چند سالوں میں ایک تو ٹوٹتا نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ عوام نکلنا شروع ہو گئی ہے. اب عوام یہ بات کو مان چکی, اس بات کو تسلیم کر لیا ہے عوام نے کہ اگر کچھ بدلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ قربانی بھی دینی پڑے گی یا کچھ کھونا بھی پڑے گا. جو آپ نے پوچھا کہ ووٹ برادری پہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, ابھی ہمیں کئی جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ عوام نظریے کو ووٹ دیتی ہے. مطلب اپنی برادری میں لوگوں کی اس بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ تم نے فلاں کو ووٹ نہیں دینا, فلاں کو دینا ہے کیونکہ وہ ہماری برادری کا ہے. لیکن اب میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو عوام اس بات کو کافی حد تک سمجھ چکی ہے کہ برادری یا اپنے سیکٹ یا کسی بھی اپنے حلقے کے بندے کو یا دوست احباب کے کہنے پہ کسی کو ووٹ نہیں دینا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً اس بار 2024 کے الیکشن میں فیصلہ نام نہادی صحیح چلے نظریے کی بنیاد پہ ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہی برادریزم چلے گا, وہی انسینٹیوز کے جی کون لے کے آئے گا گھر سے نکال کے چنگچیوں میں بھر کے, کون بریانی کھلائے گا اور کون قورمے کے نان بانٹے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ عوام اب اتنی سیانی ہو چکی ہے, کیونکہ میرا تعلق شیخوپورہ سے ہے اور وہاں پہ ایک دفعہ مجھے یہ جو پچھلے ایم پی ایز کے الیکشنز ہوئے تھے تو مجھے ایک جگہ پہ جانے کا موقع ملا جو پی ٹی اے کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہے تھے, لیکن بعد میں منحرف ہو گئے اور نون لیگ میں چلے گئے. تو وہاں پہ ہم نے خود لوگوں کو دیکھا جو وہاں پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور ان کی زبان یہ تھی کہ کھانا یہاں سے کھائیں گے, ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالیں گے, اور عوام اتنی سیانی ہو چکی ہے. دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا اس پہ یہ ہے کہ جو حالات اس ملک کے اب چل رہے ہیں اور جس طرح ہم ایوالو کر رہے ہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ مطلب ایناتول لیون نے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان اے ہارڈ کنٹری, اس میں اس نے ہر چیز کھنگال کے رکھ دی تھی اس ملک کی کہ کون سا ایسا ایشو ہے جس ایشو سے یہ ملک نہیں نکلا. مطلب ہر قسم کا ظلم اس ملک نے برداشت کیا. 2 ایشوز اس نے کہے کہ اس سے ہم نہیں نکل سکتے, پانی کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, یہ بحران جو اس نے بتائے تھے, کلائمیٹ چینج پہ اس نے بات کی تھی جس پہ ہم نہیں آ رہے, اکنامک کرائسس پہ ہم نہیں آ رہے اس ڈیبیٹ میں ابھی کرتے ہیں اس پہ بات. جی ہاں, میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اگر اتنے پر امید رہیں کہ جتنی بھی قومیں ہیں وہ اسی طرح بنتی ہیں, ایوالو ہوتی ہیں, ایوولوشن ایک پروسیس ہے ایک قوم کے بننے کا. اگر آج ہم اس سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ بلوچیوں کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے اور کھلے عام وہ آواز چل رہی ہے, تو آج ہم ہرگز 2018 اور 2013 میں نہیں ہیں.